کی چوری کی ہے نا. اچھا اب آئیے حساب لگائیے جناب, سب کے سب حساب جاننے والے ہیں. ہمارے یہاں اتنا دے دیتا ہے غریب ایک مجلس میں, کھلا دیتا ہے, اور ساری دنیا میں مجلسوں میں کتنا تبرک بٹتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے, کتنا تبرک بٹتا ہے. اور فرما لیجیے وزیر اعظم, اتنا یاد رکھیے گا ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں, اللہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں. ارے جناب وہ چیز بیٹھا رہ گیا, اللہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں. امام نے یہی فرمایا تھا, میں نہیں دیتا ہوں, اللہ مجھے دیتا ہے, میں تمہیں دیتا ہوں. اتنا بڑا سعودی عرب ہے, سارا مال امریکہ لے کے چلا جا رہا ہے. اور فرمائیے, اگر کسی غریب کو افریقہ میں لاکھوں کروڑوں غریب مسلمان ہیں بیچارے, افریقی حبشی, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, سعودی عرب اس کی طرف پیسہ نہیں بھیجے گا. اور فرمائیے امریکہ کو دیتا ہے, اور اگر یہاں بھیجنا ہوگا تو اہل بیت کی دشمنی میں بھیجے گا. توجہ فرمائے, اہل بیت کی دشمنی میں بھیجے گا. اور فرما لیجیے کتنی حکومتیں ہیں ان کے پاس, کتنی حکومتیں ہیں ان کے پاس, کتنی مملکتیں ہیں ان کے پاس, کتنی دولت ہے ان کے پاس. عزیز جوان محترم, توجہ کی بات ہے نا, اس دنیا میں عیسائیت زیادہ ہے, یہودیت زیادہ ہے, مجوسیت زیادہ ہے, منافقت زیادہ ہے, مشرکیت زیادہ ہے, کفر زیادہ ہے, شرک زیادہ ہے, نفاق زیادہ ہے, سیاست زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے, بے ایمانی زیادہ ہے, کفر زیادہ ہے, تقویٰ نہیں ہے, بے ایمانی زیادہ ہے, جھوٹ زیادہ ہے. ان تمام بیماریوں کے باوجود ہمارا ایران سب سے آگے ہے. تو توجہ فرمایا آپ نے. اب آپ حساب لگا لیجئے, ساری دنیا میں مظلوم کربلا کے نام پر کتنا تبرک بٹتا ہے, اس کا حساب نہیں لگا سکتی دنیا, اس کا حساب نہیں لگا سکتی. اربوں روپے خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ایسے ہی نہیں ہے. اب آپ سمجھے یہ کہاں سے آتا ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہم نہیں خرچ کرتے ہیں, اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. توجہ فرمایا. اب سمجھو پھر دوہرا دیا آتا کہاں سے ہے. کل کے دن نبی نے خدیجہ کا مال غریبوں کو کھلایا تھا, اللہ نے روک لیا, کہا جب حسین کی مجلس ہوگی وہ میں کہنا ہوگا. ایک اور سلوات بڑھا. یہ خدیجہ کا مال ہے جو اللہ ہم کو دے رہا ہے. جو مجلسوں میں ہم سب کو کھلا دے رہے ہیں,
کل رسول اللہ نے کھلایا تھا سب کو، اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں میں جو تبرک بٹتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ توجہ فرمایا کہ یہ خدیجہ کا مال کتنا زیادہ تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدیجہ کا مال کتنا زیادہ تھا، پورے مکے میں ریچسٹ پرسن اگر کوئی تھی تو وہ خدیجہ تھی، دولت مند تھی خدیجہ۔ سارے مکے کا مال اگر جاتا تھا باہر تو وہ خدیجہ کا مال جاتا تھا۔ ایکسپورٹ امپورٹ کا پورا اختیار اگر کسی کو تھا تو وہ خدیجہ کو تھا۔ توجہ فرمائے لیدان ملت، اور فرمانے ایک وہ عورت ہے جس کو ایکسپورٹ امپورٹ کا اختیار ہے، ادھر کا مال ادھر پہنچاتی ہے، ادھر کا مال ادھر لاتی ہے۔ اس کی بیٹی فاطمہ بھی یہی کام کرتی ہے، ہمارے مال ادھر لے آتی ہے، ادھر کی بات ہم سے کرتی ہے۔ اے زینب تم چلو میرے ساتھ، اے ام کلثوم تم چلو میرے ساتھ، اے زینب تمہارے بازوؤں میں رسی بندھے گی، اے ام کلثوم تمہاری چادر سلے گی، اے میرے لال علی اکبر سینے پر برچی لگے گی، اے علی اصغر گہوارے میں تیرا پانی بند ہوگا۔ اجرکم اللہ آوازیں بلند یہ رحمت تمام ہونے جا رہی ہے۔ اے بھیا عباس، اے میرے بابا کی نشانی، کربلا چلو بازو کاٹے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ کو اسلام کے علاوہ کسی چیز میں مبتلا نہ کرے۔ اے عباس، اے میرے شیر، بابا نے وصیت کی تھی، اے پروردگار تجھے وفادار نہ فرما، دعا کی تھی اور وصیت کی تھی، اے عباس حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ جزاکم ربکم۔ علی جان ملت رات سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر میں تمام ہے آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئے لگارو لاش عباس کے اوپر حسین پہنچے، عباس نے وصیت کی، حسین نے بھی وصیت کی، لاش عباس چھوڑی، خون میں بھرا ہوا عالم لے کے چلے، خیمے کے در کی طرف روانہ ہوئے۔ سکینہ نے دیکھا میرے چچا کا آرام آ رہا ہے، اجرکم اللہ، میرے چچا کا آرام آ رہا ہے۔ ننھے ننھے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، اے بچوں آؤ 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 آؤ، چچا پانی لے کر آ رہا ہے، بس کے ساتھ آ رہا ہے۔ اے اللہ دارو، جب خیمے معلوم پہنچا، دیکھا چچا نہیں ہے، بابا آ رہا ہے، کہا بابا چچا میرا کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بالله وتسليما لأمره، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار جن لوگوں نے یہ عبادت اور یہ افکار قائم کیے ہیں ان کی ارواح پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار ان کی اولاد کو دور و برا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور ان کی نسلوں میں اور اضافہ
خبیر نے کہہ دیا تھا قرآن چھوڑنے جا رہا ہوں، پڑھانے والا چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی، بالکل کھول کے بتایا، پردے میں نہیں رکھا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم لوگ اس سے وابستہ رہو گے۔ اب جناب رضوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائے، اگر کسی کی ایک بی بی جابانگی ہو، غور فرمائیے گا، ابھی بات کھلی نہیں ہے۔ اچھا میرے کہنے سے لوگ جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ ایک بی بی جاپان کی ہو، ایک بی بی برما کی ہو، ایک بی بی تھائی لینڈ کی ہو، اور ایک بی بی انڈیا کی ہو، اب آپ بتائیں کہ شوہر کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ فرمائے مطلب شوہر کا کیا عالم ہوگا؟ کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ بیچارے کا ایک ہاتھ اکھڑ جائے گا، ایک ہاتھ اکھڑ جائے گا۔ سن لیجیے، انشاءاللہ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے، ان کی بیوی ذرا سب بوڑھی ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی، الگ الگ دیا، ایک رات ان کے یہاں، ایک رات ان کے یہاں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اب جب دیکھا، جب لوگ شادی ہو گئی تو دونوں میں ٹینشن، دونوں بیویوں میں ٹینشن۔
مولوی کے پاس جائے اور سر میں کالا بال دیکھے تو جتنے کالے بال تھے وہ توڑنا شروع کر دے. اور فرمایا اور جب جوان کے پاس جائے تو جتنے سفید بال تھے یہ توڑنا شروع کر دے. نتیجہ نکلا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سر پر کوئی بال ہی نہ رہا. سر پر کوئی بال نہیں. اچھا سن لیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ملا جامی بہت مشہور عالم دین تھے اپنے وطن میں. ملا جامی اپنے وطن کے اپنے شہر کے بہت مشہور عالم دین تھے اور واقعی پڑھا لکھا انسان تھا. ملا جامی کی ایک مثنوی ہے جس میں مولائے کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں, اہل بیت کے فضائل بیان کیے, اگرچہ وہ ہمارے نہیں تھے غیر تھے, ہے نا. اتفاق سے انہی کے شہر میں ہمارے جیسا ایک بہروپیہ آ گیا. بہروپیہ آ گیا. دیکھیں غور فرمائیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو بالکل جاہل تھا, کچھ جانتا نہیں تھا, ہے نا, اب لوگوں کو اس نے سمیٹنا شروع کیا, اپنا مرید بنانا شروع کیا. بناتے بناتے کچھ جب مرید زیادہ ہو گئے اس نے وہی رہنے کا ارادہ کر لیا. اب تو بڑی مشکل. مجمع جو تھا وہاں دو حصوں میں بٹے. ایک نے کہا یہ رہے, ایک نے کہا یہ رہے. توجہ فرمائیں. تو بات طے ہوئی کہ ایک اسٹیج کے اوپر دونوں کو بٹھایا جائے. سمجھ گئے؟ لہذا ایک اسٹیج پر بیٹھے. اب دیکھیں مجمع دور ہے, یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا ایک مسئلے کے بارے میں. اس نے کہا یہ بتائیے لا کے معنی کیا ہے. کہا لا کے معنی کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں. مجمع نے سمجھا کہ شاید انہوں نے پوچھا ہو کہ تم یہ جانتے ہو. انہوں نے کہا نہیں. سمجھے عزیزوں, نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مجمع ملا جامی کے خلاف ہو گیا. توجہ فرمائے عزیزان ملت, ملا جامی کے خلاف سارا مجمع ہو گیا. وہ کہ آپ یہاں سے شہر سے چلے جائیے. بیچارے جب شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. چلے چلتے چلتے دیکھیے اب یہاں کے اوپر غور فرمائیے گا. بہروپیہ اور ہوتا ہے, پڑھا لکھا اور ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چلتے چلتے ایک کھیت ملا. کھیت میں ایک کسان مزدور زمین کھود رہا تھا. ملا جامی نے کہا سن میرا ایک کام کر دے. کہا کیا؟ کہا وہ جو مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں ان کی داڑھی کا ایک بال مجھے لا دے, میں تعویذ بناؤں گا. توجہ فرمائے عزیزان ملت, ان کی داڑھی کا ایک بال لا دے میں تعویذ بناؤں گا. وہ گیا دوڑا دوڑا ایک بال تو لے آیا. ان سے ایک بال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پورے شہر والوں کو معلوم ہو گیا کہ داڑھی بڑی بابرکت ہے. توجہ فرمائے عزیزان محترم, داڑھی بڑی برکت بابرکت ہے. اب ہر آدمی آ رہا ہے مولانا ایک بار مجھے توجہ فرمایا اپنے عزیزان محترم. غور فرمائیے. نتیجہ